السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمین۔ سامعین محترم، سورہ اعراف میں جو قصص الانبیاء اور انباء الرسل کا جو ایک معاملہ چل رہا تھا اور اس کے مابین جو ایک گفتگو چل رہی تھی، اس میں اب جا کے ہم انشاءاللہ العزیز 10واں رکوع قرآن مجید کا پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ اعراف کا، اور انشاءاللہ جب 11واں رکوع ہوگا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پہ پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ العزیز ہم لوگ 9ویں پارے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں ایک بات غور و فکر میں رہنی چاہیے کہ البتہ سورہ اعراف کا جو اصل عمود ہے وہ ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے بڑے دن جس دن اس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ نوٹ کریں گے کہ اب جو پچھلے 2 رکوعوں سے جو بات چل رہی ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کر رہی ہے قصص النبیین اور انباء الرسل کے مابین۔ البتہ قصص النبیین کے بارے میں تو ایک تفصیلی رائے یہ ہے کہ وہاں پہ نبیوں کے حالات کا ذکر ہوگا، چنانچہ یہاں پہ اس کو ہٹا کے انباء الرسل پہ بیسیکلی بات کی جا رہی ہے، انہی رسولوں کے معاملات پر۔ غور طلب یہ بات بھی رہے کہ 6 رسولوں کا جس کا قرآن مجید نے ڈیسینڈنگ آرڈر میں ذکر کرا ہے وہ ہیں حضرت نوح جو اپنی قوم کی طرف بھیجی گئی، اسی طریقے سے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام، پھر آگے چل کے ایک اور قوم آباد ہوئی تو وہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، پھر حضرت صالح سے معاملات آگے چلے تو پھر حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام سے آگے حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ قوم مدین کی طرف بھیجے گئے۔ البتہ حضرت لوط جو ہیں وہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر جو کہ شمالی حصے میں آباد تھیں ڈیڈ سی کے قریب، اور آخر میں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ اہل مصر کی طرف بھیجے گئے۔ درمیانی معاملہ جو بیچ کا معاملہ ہے قصص النبیین کا، اس کو یہاں سے ہٹا لیا گیا، جن کے پورے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مبنی ہیں اور جو سورہ الانعام میں آ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں
کہ جہاں پہ ستاروں کی عبادت کرنے والے بھی لوگ تھے، بت پرستی کا بھی ان کے اندر ایک عقیدہ گڑ گیا تھا، تو اس کو یہاں سے ہٹا کے ان کے معاملات کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملات کو یہاں سے ہٹا کے سورہ الانعام میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ یہاں جو اب گفتگو آ رہی ہے وہ بیسیکلی قصص النبیین پہ نہیں بلکہ انباء الرسل پر ہے، رسولوں کے واقعات۔ کل ہم لوگوں نے 2 رسول پڑھ لیے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر جب انہوں نے انکار کرا تو قوم عاد پوری کی پوری تباہ و برباد کر دی گئی، جو اب جا کے وہ ایک خوفناک ریگستانی علاقہ بن گیا ہے۔ تو وہاں حضرت ہود علیہ السلام نے اسی مغربی گوشے میں گئے، یعنی یہی جزیرہ نمایاں عرب کا ایک مغربی گوشہ ہے، اور مغربی ساحل ہوتے ہوتے وہاں آباد ہوئے، اور یہاں اب قوم ایک نئی وجود میں آئی، اور یہ قوم ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اب ان کا ذکر دیکھیں یہاں پہ اس رکوع نمبر 10 میں ہو رہا ہے، تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طریقے سے ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح کو، یہ قوم سمود تھی، یہاں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھیں وہی بات کری جس طرح پہلے نبیوں پہلے رسولوں نے کری، بڑے پیار سے انہوں نے سمجھایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، صرف اور صرف ایک ذات باری تعالیٰ کی، معبود برحق کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تو تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح بینہ آ گئی ہے، واضح دلیل آ گئی ہے، واضح ایک روشن حکم آ چکا ہے، اور وہ روشن حکم یہی ہے، واضح دلیل اور بینہ یہی ہے جس کا چل کے آپ لوگ آگے پڑھیں گے سورہ بینہ میں ذکر۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، کہ یہ رسول ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے عظیم الشان نبی وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفدا آباؤنا و امہاتنا و ازواجنا۔ تو بہرحال رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو بھی اس کو چاہے، وہی خفی سے ہوئی ہو بات یا وہی جلی سے ہوئی ہو۔ وہی خفی وہ بات جس کا تسلسل ہمیں قرآن مجید میں نظر نہیں آتا ہے، اور وہی جلی جو کہ جلال کے انداز سے قرآن مجید کی صورت اپنا لیتا ہے۔ تو یہ بیسک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو چنتا ہے، انہی میں سے ان کو وحی کرتا ہے، اور پھر جا کے اس رسول کا کام یہ ہے، بیسک فرض منصبی یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کی آگاہی کے لیے مبعوث ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ قوم سمود کی طرف وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح کو بھیجا، اور ان کو بھی یہی فرمایا گیا قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی ایک واضح دلیل اور ایک واضح نشانی آ گئی ہے۔ اور وہ واضح نشانی کیا تھی؟ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی۔ اللہ کی اونٹنی ایک بطور نشانی بتائی جا رہی ہے، جو کہ ایک چٹان، ایک پہاڑ سے برآمد ہوئی ہے، تو اس کی کرنا اور اس کو نہ تنگ کرنا اور اس کا خیال رکھنا اب یہ تمہاری ذمہ ہے۔ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ناقہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ تمہارے لیے دلیل ہے، نشانی ہے، واضح عبرت ہے۔ فذروها تأکل فی ارض اللہ، سو اس کو چھوڑے رکھنا، اللہ کی زمین میں یہ کھاتی رہے گی، جہاں سے غلہ چائے کھا سکتی ہے، جہاں سے چائے پانی پی سکتی ہے، اس کو چھوڑے رکھنا۔ ولا تمسوها بسوء، اور اس کو برائی کے ارادے سے ہاتھ بھی مت لگانا۔ فیأخذکم عذاب علیم، ورنہ تم کو دردناک عذاب آ پکڑے لے گا۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے، یہ اونٹنی کا معجزہ کیوں دکھایا گیا یہ بھی سمجھ لیجئے، اور یہ ایک چٹان سے، ایک بڑی، یوں سمجھ لیے کہ ایک راک، ماؤنٹین راک سے ایک دم برآمد ہوئی ہے، یہ اچانک ایک معجزے کی کیفیت میں۔ حالانکہ اس سے پہلے جو 2 رسولوں کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت نوح اور حضرت ہود، ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا گیا، لیکن یہ ایک ایسی قوم تھی، کیونکہ یہ قوم بہت نافرمان قوم تھی اللہ کی، لیکن انہوں نے بھی اللہ کی، یوں سمجھیے کہ شرک اور شرک عقائد قائم کر لی اپنے اندر، تو اللہ نے ایک اونٹنی بھیجنا مناسب سمجھا،
جو کہ چٹان سے برآمد ہوئی، اس اونٹنی کا معاملہ کیا تھا جو کہ یہاں اللہ تعالیٰ اتنا آرڈر کر کے فرما رہا ہے کہ اس کو چھوڑے رکھنا، کہ جہاں سے کھائے، جہاں سے پینا چاہے پی سکتی ہے، کھانا چاہے کھا سکتی ہے، اور اس کو برائی کے ارادے سے بھی ہاتھ مت لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ یہ بطور آزمائش اور بطور یوں سمجھیے کہ ایک امتحان اور آزمائش کے طور پر ان کے لیے بھیجی گئی تھی۔ یہ اونٹنی تھی کیا، اس کی کیا قد و قدامت تھی، یہ تو قرآن مجید کا اصل ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس اونٹنی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جس قوم میں بھیجی گئی تھی، قوم سمود کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے بھیڑ بکریوں کے اور ڈول ڈنگر وغیرہ کے لیے ایک سرچشمے سے پانی پیتے تھے، اس سے پانی جمع کرتے تھے۔ اب یہ اونٹنی کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک دن اس کو چھوڑے رکھنا، یہ ایک دن جاتی تھی اور وہ اس پورے چشمے کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو یہ بات ناگوار گزرتی تھی ان قوم سمود کو، حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا، ایک ہی دن ہے اس کو چھوڑے رکھنا، ایک ہی دن وہ سارا چشمے کا پانی پی لے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اور اپنے فضل سے دوبارہ اس سر چشمے کو دوبارہ ویسے ہی تر و تازگی عطا فرما دے گا۔ لیکن ان کے لیے یہ آزمائش سمجھ لیجئے ناقابل برداشت ہو گئی تھی، اور اس آزمائش پہ وہ پورے نہیں اتر سکے۔ تو اس کا معاملہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ۔ یہاں قوم سمود کو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اور اپنی رحمت کے مظہر یاد دلاتے ہوئے فرما رہا ہے، وَاذْكُرُوا، وہ حالت یاد کرو قوم سمود، اذ جعلکم خلفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آباد کیا، خلافت دی، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد تم کو آباد کیا، وبوأکم فی الارض، اور تم کو زمین پہ رہنے کے لیے ایک جگہ دی، ایک ٹھکانہ دیا، سر چھپانے کے لیے ایک جگہ دی، تتخذون من سہولها، کہ تم نرم زمین پر محل بنانے شروع ہو گئے، اب قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بنا کے رہنے لگ گئے ہو۔ یعنی یہ ساری کے ساری ایک طریقے سے تم کو ہم نے حکمت دی، تم کو سمجھ دی، تم کو دانائی دی، تمہارے اندر اتنی قوت دی کہ نہ صرف تم اپنے محل میدانوں میں بنانے لگے، بلکہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر اس میں بھی محل اور گھر بنانے لگے، اور اس میں ٹھکانہ تلاش کرنے لگے، کیونکہ وہاں مشینری کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ ابھی سائنس یہ معاملہ جو ڈسکرائب ہو رہا ہے، یہ تو تقریباً 6000 برس پرانی بات ہو رہی ہے، تو ابھی تو ایسی کوئی مشینری نہیں تھی، ایسے کوئی آلات نہیں تھے، ایسے کوئی سائنس نے بھی ترقی نہیں کری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قدامت دی اور اسی طریقے سے ایک روب اور دبدبہ دیا، تو بطور احسانات اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں بتا رہے۔ اور یہ دیکھیں کلائمیکس ہوتی ہے ایک چیز کا، یہاں اللہ تعالیٰ احسانات کیوں بتا رہے، تاکہ بندہ جو صالح بندہ ہوتا ہے اللہ کا، وہ ایمان لائے، جو مومن بندہ اللہ پر ایمان لائے۔ مجھے اور آپ جب کو بھی ہم لوگوں کو کوئی بھی ذکر مطلب زندگی میں فکر لاحق ہو، یا کوئی بھی معاملات ہوں جو کہ ہماری طبیعت کے خلاف جائیں اور ایک ڈپریشن کا سا ایک عالم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے فوراً احسانات یاد کرے انسان، تو اس سے اس کو ایک ڈھاس ملے گی، ایک موٹیویشن ملے گی، آگے بڑھنے کی ایک ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے پھر ہمت آگے بڑھائے گا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ بطور احسانات ان کو یہ ساری چیزیں بتا رہے، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم رہتے ہو اپنے گھروں میں جو کہ پہاڑوں میں ہیں، اور یہ پہاڑ والے جو گھر ہیں ان کے یہ اب بھی موجود ہیں۔ میدان میں جو محل انہوں نے بنائے تھے وہ تو ختم ہو گئے، وہ ہلاک کر دیے گئے سارے کے سارے، لیکن پہاڑ والے جو ان کے ایسٹس ہیں وہ ابھی بھی سیٹلائٹ سے اور ان ساری چیزوں سے پورے کے پورے دریافت ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی قائم دائم ہیں، لیکن وہ قوم قائم نہیں ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، آلاء اللہ، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الانعام میں، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی ان نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کو، اللہ کی شان ستاری کو، اس کی رحمت کے مظہر کو کیوں نہیں دیکھتے ہو تم، کیوں نہیں یاد کرتے ہو؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں تم فساد مت پھیلاؤ۔ زمین تو ہم نے اصلاح کر کے قائم دائم کر دی ہے، اس میں اب جو بھی نافرمانی اور معصیت کی زندگی گزارے گا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون سے خلاف ورزی کرے گا، تو گویا یہ ایسا ہی ہے کہ وہ زمین میں فساد مچا رہے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان کی قوم کے جو متکبر اور بڑے بڑے سردار تھے، لیڈرز تھے، استکبروا، انہوں نے گھمنڈ میں کہا، من قومہ للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کہ غریب لوگوں میں جن کا شمار کیا جاتا تھا، استضعفوا للذین استضعفوا، جو کہ غریب ہیں، پرسان حال ان کا کوئی نہیں ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے روب اور دبدبے کے آگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، جس طرح حضور کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔
یہاں غریبوں کا بھی معاملہ یہ ہے، جس طرح حضور فرماتے ہیں جنت میں سب سے کثیر، سب سے زیادہ تعداد میں غربا ہوں گے، یتیم ہوں گے، مسکین ہوں گے. تو سوچیں ان غربا اور یتیم اور مسکین کی کفالت کرنے والے اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنا نام اور نعمتوں سے نوازے گا. من قومه للذین استضعفوا. لیکن دیکھیں قوم سمود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان غریب اور پرسان حال جن کا کوئی نہیں ہے ان سے خطاب کر کے بڑے دھڑلے سے بولتے تھے اور اپنے تکبرانہ انداز میں بولتے تھے. لمن آمن منہم تعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کہ کیا تم کو اس بات یقین ہے واقعتاً کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں، رسول من ربہ مرسل من ربہ. کیا واقعتاً تم ایسا سمجھتے ہو؟ تمہیں کوئی زوم، تمہیں کوئی گمان تو نہیں ہو گیا؟ تم ہماری باتیں سنو، ہم قوم کے بڑے ہیں، ہم قوم کے سرمایہ دار ہیں، ہم اور ہم جو ہیں وہ قوم کے یوں سمجھیے کہ مخلص ہیں. تو تم کیا ہماری باتیں نہیں سمجھتے ہو؟ تم قومیں اتنی جانشین قوم سمود میں تم اس طریقے کی تھنکنگ رکھتے ہو، یہ ہمارا ساتھ دینا چاہیے. تو کیا تم واقعتاً یہ سمجھتے ہو ان صالح مرسل من ربہ، کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں، اللہ کے پسندیدہ ایک رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے. یعنی غریبوں کا یہی معاملہ تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے، یہ ہے وہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، جس کے اندر یہ فطرت سلیم اور عقل سلیم ہوگی اور اس پر اللہ کی وحی کوئی یوں سمجھیے اس کے دلوں کے تاروں کو چھیڑے گی تو وہ فوراً کہے گا ہاں یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے. لیکن ان قوم کا معاملہ کیا تھا؟ وہ ابھی تک اٹکل پرچوں میں ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں ہی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب غربا سے پوچھتے ہیں تو غربا تو بڑے مزے سے کہتے ہیں اور بڑے متقیانہ انداز سے بولتے ہیں انا بما ارسل به مؤمنون، ہاں بے شک ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا گیا اور وہ رسول بھی ہیں، تو ہماری طرف خیر خواہی کا مشن لے کر آئے ہیں. قال الذین استکبروا، کہا ان متکبر لوگوں نے، انا بالذی آمنتم به کافرون، کہ تم جس چیز پر تم یقین لائے ہو ہم اس کے کھلم کھلا منکر ہیں، کافر ہیں. یعنی ہم تو نہیں مانتے اس صالح کو، ہم اس کی شریعت پہ نہیں مانتے، ہم اس کی وحی پہ نہیں مانتے، ہم اس کو اپنے اللہ کا رسول بھی نہیں سمجھتے. انا بالذی آمنتم به کافرون، جس چیز پر تم یقین لائے ہو غربا ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے. فعقروا الناقۃ، اور دیکھیں ابھی اس گھمنڈ میں انہوں نے کیا حرکت کری، غرض اس اونٹنی کو مار ڈالا. فعقروا الناقۃ، اللہ کی وہ ناقہ، اللہ کی وہ آیت، اللہ کی وہ نشانی، اللہ کی وہ عظمت، اللہ کی وہ دلیل، اس کو بڑے دھڑلے سے مار ڈالا. وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کری. جب انسان بھٹکا ہوا ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کو راستہ مل جائے، لیکن جب سرکش ہو جائے تو غیانی آ جائے، طغا، کہ اللہ کی نافرمانی تو کرنی ہی کرنی ہے، تو وہ بڑے سے بڑا جو گناہ ہے اس کے آگے ایک دم حقیر سے معلوم ہوگا. تو یہ گناہ کرنے کے بعد ایک چیلنجنگ انداز میں انہوں نے پھر حضرت صالح کو کیا بولا، صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، لے آئیے وہ عذاب ان کنت من المرسلین، اگر واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں. فاخذتهم الرجفہ، بس آ پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، ایک بہت بھاری زلزلہ ہے. یہ میرے اور آپ کا جو ایک پاکستان میں اللہ وہ رحم کرے، یہ جو 7 سیکٹر 8 سیکٹر کا زلزلہ آیا تھا 2008 میں یا 7 میں، غالباً اکتوبر کے اسی مہینے میں، اس کی تباہی آپ لوگ کے سامنے ہے نا. تقریباً لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے، لاکھوں لوگ جو ہیں گھروں سے مطلب بے سر و سامان جو ہے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. لیکن فاخذتهم الرجفہ، اتنا بھاری زلزلہ اس قوم پر آیا ہے کہ پوری کی پوری قوم کے میدانوں کے جو محل ہیں وہ ختم ہو گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور حال تو یہ تھا کہ سب اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. یعنی اتنا شدید زلزلہ، اتنی تیز اور جھکڑ سے پوری زمین ہلی ہے کہ وہ اپنے محلوں میں ہی اوندھے کے اوندھے رہ گئے، منہ زمین پہ ہی رہ گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا موت کب آ گئی. فتول عنہم، پھر اس وقت حضرت صالح نے منہ موڑ دیا، اپنی قوم سے منہ موڑا اور چل پڑے ہجرت کر کے. وقال، اور کہا، اب دیکھیں یہ وہ بیزاری کا عالم ہے، اور جس طرح میں نے کہا رسول اپنی قوم کے لیے شفیق بھی ہوتا ہے، اس کو اپنی قوم کو اس طرح نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ کے اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، واعظ و نصیحت دے رہا ہوں، ان کو پھر بھی مجھ پر ایمان نہیں آ رہا ہے، پھر بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہے ہیں. کہیں میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، کہیں میرے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا میں اپنی حق کی بات صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہوں؟
پورا معاملہ ہوتا ہے یہ شریف انسان کا. شریف انسان جو ہے وہ اپنے معاملات میں دیکھتا ہے کہ میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے. یہ جو سورہ اعراف اسٹارٹ ہوئی ہے یہ کس آیت سے اسٹارٹ ہوئی ہے؟ الف لام کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین، کہ یہ ایک کتاب ہے اے نبی جو کہ ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے، اس کے آپ کو اس لیے بھیجی ہے کہ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں. حرج من، لیکن اس کے ساتھ اپنے دل میں کوئی تنگی نہ ہونے دیجیے. وذکری للمؤمنین، یہ تو ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے اہل ایمان والوں کے لیے. آپ کو کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے یا رسول اللہ. آپ کو کہے کی تنگی؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. آپ کا اصل مشن یہی ہے کہ آپ اس کتاب کی تبلیغ دیں، دعوت دیں، جس کو ماننا ہوگا مان لے گا. آپ کو کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے تھی. کس چیز کی تنگی تھی جناب محمد الرسول اللہ کو؟ وہ تنگی یہ تھی کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. مجھے اس مکے کی سرزمین میں 10 برس 12 برس ہو چکے ہیں، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ تو کوئی تاہی نہیں ہے، کہیں میں ان کو اپنی بات کھلم کھلا سمجھا نہیں پا رہا ہوں. آخر ماجرا ہے کیا؟ انہوں نے خود مجھے صادق اور امین کا ٹائٹل دیا، تو کیوں نہیں مان رہا یہ میری بات؟ یہ تکلیف ہوتی تھی رسول اللہ کو، اس بات کی ایک گھٹن ہوتی تھی. اس کا معاملہ آگے چل کے آپ لوگ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے انک یضیق صدرک بما یقولون، کہ یہ نبی ہے جو آپ کو ساحر بول رہے ہیں، مجنون بول رہے ہیں، جادوگر بول رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ قرآن مجید خود لکھ لیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی ٹیوشن دے کر آ کے پڑھاتے ہیں، سب بولتے تھے. لیکن ہمیں معلوم ہے نبی انک یضیق صدرک بما یقولون، کہ یہ جو آپ کو ایسے ایسے اوٹ پٹانگ باتیں بول رہے ہیں، اس سے آپ کا سینہ پچھتا ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو رنج پہنچتا ہے، غم ہوتا ہے آپ کو، ہمیں معلوم ہے. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت اور تبلیغ کرتے رہیے. آپ دیکھیں ہمارے اس بندے کو، 950 برس حضرت نو نے دعوت اور، تو کیا وہ پیچھے ہٹ گئے؟ ابھی تو آپ کو 10 12 برس ہوئے ہیں. ابھی تو آپ کو عشق کے ستاروں کے آگے جہاں ابھی اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تو آپ کو مزید انقلاب پورا کا پورا لانا ہے تاہاں کہ اسلام قائم ہو جائے، اور نہ صرف آپ کی سرزمین میں قائم ہو جائے بلکہ آپ کی امت کے ذریعے سے پورے کی پوری دنیا میں قائم ہو انشاءاللہ العزیز. لیکن ایسی قوم کا معاملہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں کیسے زبردست طریقے سے ہلاک کرا. لیکن اس ہلاکت کے بعد بھی قوم جس طرح شفیق ہوتی ہے، ایک رسول جس طرح شفیق ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے، فقال یا قوم، انہوں نے کہا اپنی قوم سے، حضرت صالح نے سمود کی قوم سے فرمایا جب ہلاک ہو گئی تو ظاہر بات ہے ان کی ساری کی ساری ہڈیاں جو پڑی رہ گئیں ان کے سامنے، انہی کو ہی خطاب کر کے شاید فرمایا ہو، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا لکم، اور میں نے تمہاری خیرخواہی کا بھی حق انجام دے دیا تھا، تمہاری شناسی کا بھی حق انجام دے دیا تھا، تمہاری آگاہی کا بھی حق انجام دے دیا تھا. میں نے اپنی تمام تر کوششیں تمہارے آگے نچھاور کر دی تھیں. وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگ تو خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے. تمہیں تو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ہٹو بچوں کے نعرے بتائیں، زندہ باد مرد آباد کے نعرے ماریں. تمہیں تو وہ لوگ پسند ہیں جو تمہاری چاپلوسی کریں، تمہاری بٹرنگ کریں. ایک بندہ جو تم کو حق کی بات سمجھا رہا ہے، تمہاری خیرخواہی کی بات تمہیں سمجھا رہے، وہ تم کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ حسرت تھی اس قوم کے لیے. جس طرح میں نے بتایا کہ رسول اپنی قوم کے لیے بہت شفیق بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ غیور بھی ہوتے ہیں. آپ سے زیادہ کہیں زیادہ اہمیت اس کو اللہ کے دین کی ہے. وہ پھر قوم کو نہیں دیکھے گا، وہ اللہ کے دین کو دیکھے گا. اور یہی معاملہ رسول اللہ بھی کریں گے. ہم سے کہیں زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ کی ہے ان کو، ہم سے کہیں زیادہ اہمیت کہ اللہ تعالیٰ کا حق میں انجام ادا کروں جتنا میں کر سکتا ہوں. کیا حق ادا کر سکتے ہیں میں اور آپ اللہ کا؟ آپ مجھے بتائیے کیا حق ادا کر سکتے ہیں ہم رسول اللہ کا؟ دو ہستیوں کا حق یاد رکھیے دوستوں، کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، بس. ہر ایک کا حق ادا ہو جائے گا، ماں باپ کا ہو جائے گا، بیوی بھائیوں کا ہو جائے گا، بہن بھائیوں کا ہو جائے گا، اولادوں کا ہو جائے گا، اہل و عیال کا ہو جائے گا، پڑوسی کا ہو جائے گا. اللہ اور رسول کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا. اور اس قرآن مجید پہ جیسا میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک نہیں بلکہ ہزاروں زندگیاں دے دے، اور وہ ہزاروں زندگیاں میں اور آپ اس قرآن مجید کی دعوت اور تبلیغ پر لگا دیں، اس آیت کا ایک آیت تک کا حق ادا نہیں کر سکتے میں اور آپ. اب دیکھیں اس کے آگے جو معاملہ چل رہا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، آخری 4 5 آیات ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں اب حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے
کہ موٹی موٹی چیز یاد رکھیں کہ 3 رسول ہیں پری ابراہمک. اگر آپ لوگ کو یاد ہو، ہم نے جو درس قرآن مجید رمضان کے سیشنز میں سٹارٹ کرا تھا تو وہاں پہ بھی یہ بات میں نے تفصیل سے سمجھائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 رسول ہیں پری ابراہمک، یعنی بیفور حضرت ابراہیم. نمبر 1 واز حضرت نوح، نمبر 2 واز حضرت ہود، اور نمبر 3 واز حضرت صالح. یہ 3 رسول آئے ہیں پے در پے، لیکن یہ معاملہ ہو رہا ہے ابھی 6000 برس پہلے کا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے لیے، اور حضرت صالح علیہ السلام ابھی ہم پڑھ چکے سمود کے لیے. یہ 3 رسول ہیں پری ابراہمک. اب جو رسول آئیں گے پوسٹ ابراہمک، ان میں سب سے پہلا ذکر ہو رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. اور کل ڈاکٹر امداد الدین بلوچ صاحب نے پوچھا تھا ہم سے، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ ساتھ معاملہ نہیں ہوتا ہے؟ تو میں نے ان سے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ اس کا ذکر ابھی آگے ہوگا، اور یہ مقام ہے قرآن مجید کا اس کو ڈیٹیل ایکسپلینیشن دینے کا کہ جو پوسٹ ابراہیم ہے اس میں نمبر 1 جو آپ دیکھیں گے وہ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیں گے. وہ ایز اے کنٹمپریری ہیں، ایز اے کنٹمپریری رسول ہیں، یعنی وہ بھی سامی کی نسل میں سے تھے، وہ بھی عراق میں رہے، وہیں پہ ہی آباد ہوئے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور یہ پورا کا پورا معاملہ آج سے کوئی 6000 سال پہلے کا بتایا جا رہا ہے. تو یہ پوری کے پوری جو نسل آباد تھی یہ عراق کے ہی قریب آباد تھی. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ عراق میں رہے تھے، اور یہ جو بستی تھی قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے. یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بہت بڑا ایک مسنومر اور مسکنسیپشن ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. ایک قوم میں سے ایسا آدمی کس طرح ہو سکتا ہے، ایسا رسول کیسا ہو سکتا ہے جو کہ سوڈومی اور گیزم اور مردوں کا جنسی اختلاط کے گھنونے جرم میں ملوث ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت لوط علیہ السلام عراق میں آباد تھے، عراق میں. یہ جو علاقہ آتا ہے جزیرہ نمایاں عرب میں ڈیڈ سی کا جنوب کی طرف، جس میں صدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں مشرق کی طرف، تو یہاں وہ تجارتی قافلہ بھی آباد تھا. یہ تجارتی قافلہ ایک طریقے سے یوں سمجھیے کیونکہ ایک کراس روڈ تھا، اس طرف ایران ہے اور اس طرف فلسطین ہے، تو ان دونوں کے بیچوں بیچ کیونکہ یہ تجارتی قافلہ یہاں سے تجارت کے عوض اور تجارت کے فائدے کے اور منصب کے لیے کاروان روٹ جو تھے وہ جاتے تھے، کراس روڈ تھا ان کا. یہ ایران سے آنا آسان ہو رہا ہے فلسطین کی طرف تھرو دس ڈیڈ سی، اور اسی ڈیڈ سی کے ساحل پہ مشرق کی طرف یہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں، جہاں پر واپس آئے حضرت لوط علیہ السلام ان کو دعوت اور تبلیغ دینے کے لیے اللہ کے حکم سے. اور یہ حضرت لوط علیہ السلام بیسیکلی بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اس کا نقشہ اور آگے جا کے کھلے گا. آئی وش اب ڈاکٹر امداد الدین بلوچ کا یہ معاملہ اب حل ہو گیا، میں نے پوری ڈیٹیل ایکسپلینیشن دے دیا ان کی. تو اب یہاں ان کا معاملہ آ رہا ہے وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کے پاس اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، لوط علیہ السلام کے پاس مطلب ان کی قوم کے پاس حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، وہاں جا کر بھیجا، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے انہوں نے فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ کیا تم ایسے گندے اور فحش کام کا ارادہ کرتے ہو؟ اب ظاہر بات ہے اس فحش کام میں کیا ملوث تھا؟ سوڈومی، جیسے میں نے کہا یہ خباثت کی انتہا تھی کہ مردوں کا جنسی اختلاط اور مرد آپس میں ایک دوسرے سے اپنے جنسی تقاضے پورے کر رہے ہیں. ایک اجتماعی فعل تھا، اجتماعی فعل. ایسا نہیں تھا کہ ایک گھر میں مشتمل تھا، بلکہ کھلا میدانوں میں، اور اس کے وہ پورے کے پورے جلسے منعقد کرتے تھے روڈوں پہ. جس طرح یہاں روڈوں پہ جلوس نکل رہا ہوتا ہے، وہاں یہ کام یہ اس طرح کھلا ہو رہا ہوتا تھا. تو بجائے یہ کہ شرمائیں وہ اس پر دھڑلے سے اکڑتے تھے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اتأتون الفاحشہ، کیا تم ایسا فحش کام کر رہے ہو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جس کو پوری کی پوری انسانی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ انسانی میں، بہا من احد من العالمین، تمام دنیا جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کرا. یعنی پوری کی پوری دنیا کی تاریخ انسانی قاصر ہے اس گناہ سے، اس میں کوئی مثال نہیں ہے ایسی اور جو تم کر رہے ہو. اور بجائے یہ کہ شرماتے اس جرم پر اکڑ رہے ہو، اجتماعی فعل کر رہے ہو جو قانون طبیعت اور قانون فطرتی کے خلاف جا رہے، اس سے تم یہ معاملہ کر رہے ہو. انکم لتأتون الرجال، اور وہ گناہ کیا ہے کہ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو. من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو.
یعنی اصل قانون طبیعت اور قانون فطرت تو یہ ہے، مرد عورت اختلاط ہو، بالکل ہو، جنسی تقاضا عورت بھی اس سے پورا کرے، مرد بھی پورا کرے، دونوں مل کر اپنی زندگی گزاریں، ان کے نیچے اولاد جو ہے وہ جنے۔ یہ اللہ کا خوبصورت قاعدہ جناب محمد الرسول اللہ کی عظیم الشان تعلیمات، اس کے برعکس تم اپنا معاملہ کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حال تو یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو، مسرف لوگ ہو، انسانیت سے ہی گزرے ہوئے ہو، یعنی یہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو، اور شرمانے کے بجائے اکڑ کر رہے ہو اس پہ۔ وما کان جواب قومہ، اور رہا پھر کوئی جواب نہیں اس قوم کا، الا سوائے اس کے ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال تو بہت بڑے پاک صاف بنتے ہیں، بہت اعلیٰ کردار کے معلوم ہوتے ہیں، ان اچھے لوگوں کا ہم گندے لوگوں میں کیا کام، ان پاک صاف لوگوں کا ہم ناپاک لوگوں میں کیا کام ہے، ان کو نکال دینا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے جواب تو کوئی تھا ہی نہیں، دلیل ہی کوئی نہیں تھی، تو بجائے یہ کہ معذرت اور شرماتے اس پر اکڑ کے یہ باتیں بتا رہے ہیں جس کے نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے، کہ نکال دو ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس قوم میں سے تھی، لیکن ان کی بیٹیاں البتہ شریف الکردار عورتیں تھیں، اور شریف النفس عورتیں تھیں، اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں تھیں، ان کی بیٹیاں، اور حضرت لوط پھر ہجرت کر گئے۔ یعنی ایک رات پہلے جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اور اشراق سے پہلے فجر کے اراؤنڈ، یہ قوم میں سے حضرت لوط اور ان کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ اس لیے دیکھیں آگے کیا فرمایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے لوط اور اس کے اہل کو بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ رہ گئی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی عذاب کے کوڑے میں پھر وہ بھی ملوث ہوئی۔ یہاں ایک بات سمجھ آئیے دوستوں، اور بہت اہم ہے، کہ نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا، رسول یعنی رسول بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا۔ اور آج میں اور آپ اگر اس بات کی تمنا کریں کہ ہم تو محبوب امتی ہیں، اور محبوب امتی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت اعلیٰ کردار فالوورز ہیں، اور یہاں معاملہ کیا رہا ہے، کانت من الغابرین، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی نہیں بچا سکے، وہ رہ گئی پیچھے رہ جانے والوں میں سے جس پر عذاب برسا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے رسول بھی اپنے اہل و عیال کو نہیں بچا سکتا جب تک ایمان نہ ہو، جب تک آخرت میں کھڑے ہونے کا جواب دہی کا احساس نہ ہو۔ رسول ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، اور کچھ ایسے خبیث لوگ ہیں جن کی بیویاں بہت اچھی تھیں، جیسے فرعون کی بیوی آسیہ، قرآن مجید نے اس کی تعریف کری ہے آخری پاروں میں۔ حضرت آسیہ کا ہے، اور حضرت آسیہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو جنت اللہ تعالیٰ دے گا، بالکل دے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیونکہ وہ اچھی عورت تھی۔ لیکن یہاں دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی پیچھے رہنے والے جانوں میں سے ہو گئی۔ تو دیکھیں انبیاء، رسول بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتے جب تک ایمان کا تقاضا نہ ہو، اور اسی طریقے سے بیوی بھی اپنے شوہر کو نہیں بچا سکتی جب تک ایمان کا تقاضا نہ ہو۔ اور سملرلی آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے کہ جہاں رسول بھی اچھا اور ان کے ساتھ جو اہل و عیال ہو وہ بھی اچھا، یعنی بیوی بھی اچھا، شوہر بھی اچھی، بیوی بھی اچھی، یہ معاملہ کہاں نظر آیا تھا ہمیں؟ یہ سورہ آل عمران میں ہم نہیں پڑھ چکے ہیں؟ حضرت عمران اور ان کی بیوی، معاملہ آیا تھا نا وہاں پہ یا نہیں؟ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سارے اچھے اہل و عیال والوں میں سے تھے، اچھے خاندان میں سے تھے، وہ بھی جنتی، حضرت مریم بھی جنتی۔ لیکن آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب ذات اللہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، ابو لہب کی بیوی بھی، یعنی بیوی بھی گندی، شوہر بھی گندا، ابو لہب خود بھی گندا اور خبیث، اور ابو لہب کی بیوی بھی گندی اور خبیث، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ عذاب الہی دے گا۔ تو یہ سمجھ لیجیے اچھے لوگوں کے یہاں اچھی بیویاں، جس کا معاملہ آ چکا حضرت عمران اور ان کی بیوی، اسی طریقے سے برے ترین لوگ اور بری ترین بیویاں، ابو لہب اور اس کی بیوی، بہت اچھے رسول اور گندی بیوی، حضرت لوط اور ان کی بیوی، اور بہت اچھی بیوی اور بہت گندا انسان، آسیہ اور قوم فرعون میں سے ان کا بادشاہ فرعون۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، عجیب اور نئے طریقے کا مہ برسایا، ایک بارش ہوئی ہے پتھروں کی ایسی قوم پر، قوم لوط، کیونکہ ظاہر بات ہے حضرت لوط تو نکل گئے، لیکن ان کے بعد جو بارش ہوئی ہے، اللہ اکبر، مسلسل پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھر بھی اتنے موٹے موٹے اینٹ کی مانند تھی کہ ان کا بھیجا نکال دیتی تھی۔
وہ مزے سے لگے ہوئے تھے اپنے جلسوں میں، اور یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے آج اپنے کھلم کھلا سوڈومی کا شرک کر رہے ہیں، اور گیزم اور مردوں کا جنسی اختلاط کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا پتھراؤ ہوا ہے اس قوم پر جس نے ان کا بھیجا نکال دیا، اور اس کے بعد سنا ہے کہ زلزلہ بھی آیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہر پورا الٹ گیا، یعنی جو گئی اور جو زمین ہے وہ اوپر آ گئی۔ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ آئے اور اس نے پوری سرزمین کو اٹھائے اور باقاعدہ زمین پر پلٹائے، مارا ہے باقاعدہ۔ کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس عذاب الہی کو دینے کے اصل پیروکار بنے۔ تو پتھراؤ ہوا ہے، زلزلہ ہے، شہر الٹا ہے، اور یہ ڈیڈ سی میں ہی یہ پورا شہر دفن ہے، یہ سمجھ لیجئے، اسی کے اندر ان کے آثار موجود ہیں۔ اگر آپ لوگ ڈیڈ سی میں جائیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں نے یہ شاید پڑھا بھی ہے یا دیکھا بھی تھا میں نے ویڈیوز کے ذریعے سے، کہ ڈیڈ سی ایک ایسا مقام ہے پوری کی پوری دنیا میں کہ جہاں آپ کوئی بھی چیز ڈالیں وہ اندر گریوٹی ایسی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی ایسے خبیث لوگوں کے ریمننٹس پڑے ہیں کہ دیکھیں دریا بھی قبول نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہولناک انجام سے مجھے اور آپ کو بچائے، محفوظ رکھے۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے دوستوں کہ موت تو آنی ہے، موت تو بالکل آنی ہے، لیکن کس حال میں موت آئے یہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ کیا پتہ درس قرآن دیتے ہوئے آ جائے، کیا پتہ مدینہ شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں جا کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ آخری انجام فرمائے، کیا پتہ خدا نہ کرے گانے سنتے ہوئے ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، سو دیکھ لو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا ہے، کیسا گندا انجام ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گھنونے انجام سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ سے یہ عظیم الشان دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کو بلائے واپس اپنے بارگاہ میں، تو ہم بھی اللہ کو دیکھ کے انشاءاللہ خوش ہو رہے ہوں، اور وہ بھی ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، اور اس طریقے کی کیفیت ہو کہ ایک مسافر واپس اپنے گھر کو آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میں اور آپ انشاءاللہ محفوظ رہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔